آج کی اس مووی میں امریکہ پر بہت سے مالکوں نے حملہ کر دیا اور ہمارے مین کریکٹر کو اپنی فیملی کو ان حملوں سے بچاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، تو وہ ان تمام حملوں سے بچ پاتے ہیں یہ تو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیٹس سٹارٹ دا مووی۔ مووی پوری دنیا کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے، جس کے بعد امریکہ دکھایا گیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عام دن کی طرح آج بھی دن کی شروعات ہوئی، اور ابھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان امریکہ میں رہتا ہے۔ خاندان کا ایک سربراہ، اس کی بیوی امانڈا اور 2 بچے تھے۔ اس شخص کی طبیعت اچھی تھی اور وہ کم غصہ کرتا، لیکن اس کی بیوی امانڈا بہت ناراض تھی۔ وہ لوگوں سے نہیں سب پر شک کرتی تھی، وہ بد مزاج تھی۔ میاں بیوی دونوں کام کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بہت معصوم تھی، اسے موسم دیکھنے کا بہت شوق، جبکہ ان کا بیٹا تھوڑا شرارتی ہے۔ صبح جیسے ہی امانڈا کا شوہر بیدار ہوا، آج امانڈا کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں چھٹیاں گزارنے جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے جزیرے پر ہمارے لیے ایک گھر بک کرایا ہے۔ اب اس کا شوہر انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ مان گیا۔ سب تیار ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور بہت خوش تھے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد گھر پہنچ گئے جسے امانڈا نے بک کروایا تھا۔ گھر بہت شاندار تھا، سب کو پسند آیا اور بچے پول میں نہانے لگے۔ اس کا شوہر سامان رکھنے میں مصروف تھا، جبکہ امانڈا کھانے پینے کی اشیاء خریدنے بازار جاتی ہے۔ سارے سامان خریدنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ جب سامان گاڑی میں ڈال رہی تھی، وہ ایک اور آدمی کو دیکھتی ہے جس نے کھانا پینے کا بہت سا سامان گاڑی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورے خاندان کے لیے بہت زیادہ کھانا تھا۔ ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہونے والی ہے اور وہ اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اب یہ بات امانڈا کو عجیب لگی، لیکن اس نے اسے کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد یہ خاندان تیار ہو کر ساحل سمندر پر چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھے مزے کر رہے تھے جہاں انہوں نے ایک بہت بڑا جہاز دیکھا جو سمندر میں ان سے بہت دور تھا۔ یہ اپنا راستہ بھول گیا، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ جہاز اسی جگہ کھڑا رہا۔ لیکن اب یہ اور بھی آگے گئے۔ انہیں عجیب سا لگا، لیکن آہستہ آہستہ جہاز قریب آ گیا۔ وہ ڈر گئے لیکن اور سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے امانڈا کا شوہر سب کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ساحل پر کچھ ہی دیر میں ہنگامہ ہو گیا۔ جہاز ابھی نہیں رکا تھا کہ سمندر سے پھر یہ ساحل سمندر پر رک جاتا ہے۔ ایسا لگا جیسے اس پر کسی کا کوئی قابو نہیں ہے۔ یہ صورتحال بڑی عجیب تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے ساحل خالی کر لیا گیا۔ گارڈ انہیں کہتا ہے کہ کیونکہ سسٹم میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایسا صرف اس جہاز کے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ کئی دوسرے جہازوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ خاندان سیدھا گھر چلا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا اور ٹی وی پر کوئی چینل نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے آن لائن کھانا کا آرڈر نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ جو کچھ بھی تھا وہ کھایا اور زندہ۔ رات کو بچے سو گئے۔ جب امانڈا اور اس کا شوہر نیچے شراب پی رہے تھے کہ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ انہوں نے دروازہ کھولا، اسکاٹ نامی ایک آدمی اور اس کی بیٹی تھی۔ میاں بیوی دونوں بہت حیران ہوئے کیونکہ کسی اجنبی کا ان کے گھر آنا بہت عجیب تھا۔ اسکاٹ امانڈا سے کہتا ہے، میڈم یہ گھر میرا ہے، تم نے مجھ سے صرف آن لائن بات کی تھی۔ لیکن امانڈا شک کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے کال پر بات نہیں کی۔ اسکاٹ کہتا ہے کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں، جس پر امانڈا کا شوہر انہیں گھر کے اندر لے گیا۔ اسکاٹ انہیں بتاتا ہے کہ ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن اچانک وہاں بجلی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہیں۔ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں، اس لیے ہم آپ کو جانے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ ہم صرف یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ہم تہہ خانے میں سو جائیں گے، میں تمہیں پیسے بھی دوں گا۔ اور وہ ان کے $1000 واپس کرتا ہے۔ امانڈا کے شوہر نے ان پر شک نہیں کیا، وہ مان گیا کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن امانڈا اس سے دعا کرنے والی نہیں تھی۔ وہ ان سے
وہ ان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں جہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ اجنبیوں کے ساتھ رہنا میرے لیے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب دونوں میاں بیوی اکیلے بات کرنے لگے، امانڈا کہتی ہے کہ مجھے ان پر شک ہے کہ وہ غلط ارادے سے آئے ہیں۔ اس پر شوہر کا کہنا ہے کہ وہ مصیبت میں ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، میں ان سے آخری بات کروں گا۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوا تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ چلے جائیں۔ تو وہ دوبارہ ان سے بات کرنے لگتی ہیں۔ اسکاٹ ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ یہ خطرناک شخص نہیں لگتا، لیکن وہ اندر سے تھوڑا ڈر گیا تھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا امانڈا راضی ہو گئی، تب اسکاٹ کی بیٹی ٹی وی آن کرتی ہے۔ ہر طرف ہنگامی نشریات دکھائی ہوئی تھی۔ یہ واضح تھا کہ اسکاٹ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ بجلی چلی گئی، کوئی انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا اور کوئی چینل آن نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تمام سخت حالات انہیں مشکل میں ڈال رہے تھے۔ اسکاٹ ایک سرکاری افسر تھا، اس لیے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ صبح امانڈا کی بیٹی کہتی ہے، میں اگلی قسط دیکھنا چاہتی ہوں، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ کرو۔ اب جب امانڈا نے اپنا فون چیک کیا، کچھ ہنگامی خبریں تھیں۔ ایسے ہی وہ اسے اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ کسی نے سارا سسٹم ہیک کر لیا ہے، لیکن امانڈا کو صرف ایک فکر ہے کہ ہمارے گھر میں 2 اجنبی ہیں۔ امانڈا کے شوہر کا کہنا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، شاید کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اسکاٹ اور اس کی بیٹی بیدار ہو گئے۔ جب وہ باہر آئے تو امانڈا نے اسے بتایا کہ میرے فون پر ایک ہنگامی اطلاع تھی۔ یہ سن کر اسکاٹ چونک گیا۔ امانڈا پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ اسکاٹ مسکرایا اور کہتا ہے، نہیں، مجھے امید ہے کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعد میں وہ بتاتا ہے کہ کئی سال پہلے ایسے ہی حالات ہوئے تھے۔ وہ ایک وائرس کی وجہ سے تھے جسے 2 لڑکوں نے بنایا تھا، اور میرے خیال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اسکاٹ کو دیکھ کر یہ بالکل واضح تھا کہ وہ انہیں صرف آرام دے رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ خاندان اور اس کی بیٹی پریشان ہو۔ صورتحال دیکھ کر بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہے۔ اسکاٹ کی بیوی جہاز سے کہیں جانے والی تھی، اس لیے اسکاٹ اور اس کی بیٹی پریشان، کیونکہ کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ جب امانڈا کی بیٹی باہر کھیلتی تھی تو وہاں کچھ ہرن آئے جو سینکڑوں کی تعداد میں آئے اور وہاں کھڑے رہے۔ یہ کافی عجیب بات تھی کیونکہ جانور کبھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اسکاٹ مدد کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر جاتا ہے، لیکن سامان بکھرا پڑا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب امانڈا کا شوہر راستے میں تھا، GPS نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس لیے وہ راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک گھبرائی ہوئی خاتون ان کی گاڑی کے پاس آتی ہے۔ وہ روکتی ہے اور مدد مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں 2 دن سے اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، مجھے کسی کو فون کرنا ہے، پلیز میرے مدد کریں۔ لیکن وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ امانڈا کا شوہر بھی پریشان ہو گیا اور اس کی مدد کے بغیر چلا گیا۔ وہ تھوڑے آگے گیا تو اسے جہاز کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے طیارہ کچھ سرخ رنگ کا پھینک رہا تھا۔ امانڈا کا شوہر ڈر گیا اور گاڑی چلانا شروع کر دی، لیکن جب طیارہ قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ سرخ رنگ کی چیز سرخ کاغذ تھی جس پر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اسکاٹ جانتا تھا کہ اس کے دوست کے پاس سیٹلائٹ فون ہے، اس لیے اندر جا کر فون اٹھا لیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ امانڈا کے بچے اس سب سے بے خبر تھے، جنگل میں چلے گئے۔ انہیں ایک کیبن ملا جہاں وہ لیکن یہاں کوئی نہیں تھا۔ امانڈا کی بیٹی نے اپنے بھائی کو ہرن کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس نے اس سے خوفزدہ کرنے کے لیے ایک خوفناک کہانی سنانا شروع کر دی۔ بعد میں وہ وہاں سے نکل آئے۔ اسکاٹ سیٹلائٹ فون چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کام نہیں کر رہا تھا
کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ہمیں آسمان پر دکھایا گیا تھا کہ امریکی سیٹلائٹ نے اپنا رخ بدل لیا ہے، اس لیے اسکاٹ کا سیٹلائٹ فون کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک سیل پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک طیارہ تباہ ہو گیا ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا کیونکہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا، کیونکہ کوئی زخمی نہیں ہوا، صرف لاشیں تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس طرف ایک اور طیارہ آ رہا ہے۔ اسکاٹ سمجھتا ہے کہ یہ یہاں تباہ ہو جائے گا، چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگا۔ طیارہ ساحل سمندر پر آ کر تباہ ہو گیا۔ تب تک اسکاٹ گھر کے اندر جا چکا تھا، لیکن حادثے کی وجہ سے پانی کی ایک بڑی لہر گھر سے ٹکرائی اور اسکاٹ بھیگ گیا۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ حالات قابو سے باہر ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے جہاز کا حادثہ دیکھا ہے، لیکن اس نے اسے سب بتایا کہ وہ تالاب میں گر گیا اور کپڑے گیلے ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو نئے کپڑے لینے بھیجا۔ اس نے امانڈا کو ساری صورتحال بتائی کہ سیٹلائٹ فون نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت حیران کن ہے کیونکہ اگر سب کچھ بند کر دیا جائے تو بھی سیٹلائٹ فون بند نہیں ہوتا، لیکن امانڈا نے اس پر یقین نہیں کیا۔ تو اس نے اسے بتایا کہ اس نے ایک جہاز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچے ابھی تک گھر سے باہر تھے۔ انہوں نے اچانک ایک تیز آواز سنی جو بہت بلند اور عجیب تھی کہ انہیں کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ امانڈا بچوں کے لیے پریشان تھی، چنانچہ وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی جنگل میں چلی۔ ایسے اسے بچے مل گئے جنہیں وہ گھر لے آئی تھی۔ سب ٹھیک تھے، لیکن امانڈا کا شوہر واپس نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ امانڈا کے بیٹے نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ آواز کیسی تھی، میں نے اپنی کان ٹھیک سے بند نہیں کیے تھے، اس لیے میں اب عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ بچوں کو ان کے کمروں میں بھیجنے کے بعد امانڈا نے اسکاٹ سے پوچھا، مجھے بتاؤ وہ کون سی آواز تھی جو تم نے سنی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سب اس بارے میں جانتی ہے۔ اسکاٹ نے کہا، یہ کسی طیارے یا بم کی آواز نہیں، میرے مطابق یہ آواز کی لہر کا ہتھیار تھا۔ یہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ امانڈا کہتی ہے، میں اپنے شوہر کے لیے پریشان ہوں، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ جس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ میں نے 2 دن پہلے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، اس نے اپنی گاڑی میں بہت سا سامان، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میرے مطابق وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اس لیے وہ اس سب کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ سن کر اسکاٹ کہتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ اس سب کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے، اس لیے وہ اس سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت امانڈا کا شوہر آیا جو بہت خوف زدہ تھا۔ وہ انہیں ایک سرخ کاغذ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک طیارے اسے پھینک رہا تھا۔ امانڈا کے بیٹے نے یہاں لکھا ہوا ایک لفظ پہچان لیا کیونکہ اس نے یہ لفظ کسی کھیل میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب امریکہ کی موت ہے۔ وہ باقی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نے امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے یہاں حملہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کسی نے کیا ہے، یہ خاندان بہت خوفزدہ تھا، لہذا فرار ہونے کے لیے امانڈا اور اس کے شوہر نے اپنے بچوں کے ساتھ شہر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسکاٹ نے انہیں نہ جانے کا کہا کیونکہ شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تم یہیں رہو، یہ جگہ تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے۔ وہ اسکاٹ کی بات نہیں سنتے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سڑک پر دیکھا بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں کیونکہ اچانک کاریں بے قابو ہو گئی اور آپس میں ٹکرانے لگی، تو آگے جانے کا راستہ گاڑیوں نے بند کر دیا تھا۔ گاڑیوں کے ساتھ یہ سب ہونے کی وجہ سسٹم میں خرابی تھی۔ پھر پیچھے سے ایک اور گاڑی آنے لگی تو امانڈا جلدی سے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی ایک طرف کر لیتی ہے، اس طرح ان کا بچ نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس اسکاٹ کے گھر آ گئے۔ امانڈا کے شوہر اور اسکاٹ کی بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ اسکاٹ امانڈا کو کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست پر کام کرتا ہے، بڑے منصوبوں پر کام کرتا ہے، وہ بہت امیر ہے، وہ پہلے سے ہی اس صورتحال سے واقف تھا، اس کی وجہ سے یہ ساری تیاری کی تھی۔ چنانچہ اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا گھر بنایا جس میں بہت زیادہ سہولتیں تھیں۔ کچھ اور بات کرنے کے بعد
اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ موسیقی بجاتے اور رقص کرتا ہے۔ ماڈا کے شوہر اور اسکاٹ کی بیٹی نے ایک عجیب آواز سنی۔ جب وہ چیک کرنے گئے وہاں بہت سارا فلامینگو تھے جو ایک قسم کا پرندہ تھا۔ اچانک ایسا ہونا بھی بڑا عجیب تھا۔ اب پھر وہی درد بھری آواز آنے لگی۔ وہ پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ گھر کا کچھ سامان بھی ٹوٹ گیا۔ کافی دیر بعد وہ آواز بند ہوئی، لیکن اب یہ سب لوگ بہت خوفزدہ ہیں، لہذا ماڈا کے گھر والے ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، جبکہ اسکاٹ اور ان کی بیٹی کے درمیان صبح ہوتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ماڈا کے بیٹے کے دانت ایک ایک کر کے گرنے لگے، جس کی وجہ سے ماڈا اور اس کا شوہر بہت خوفزدہ تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتے تھے۔ اسکاٹ ماڈا سے کہتا ہے کہ جس آدمی کو آپ نے بہت سی چیزیں خریدتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرا امیر دوست، وہ قریب ہی رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہم اس سے کوئی دوا لے سکتے ہیں جو ہم آپ کے بیٹے کو دیں گے۔ تو اب ماڈا کے بیٹے اس کے والد اور اسکاٹ کے ساتھ اور دوسرے دوست کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ کہتا ہے گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر دو، بعد میں بات کریں گے۔ اسکاٹ اپنے دوست کے اس رویے پر حیران تھا، لیکن کیونکہ وہ پہلے دوست تھے، لیکن اب اس کا دوست بالکل بدل چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اسکاٹ اس سے مدد مانگتا ہے۔ ماڈا کا شوہر اسے بتانے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، اسے کیا ہو رہی ہے اور اس کے دانت بھی گر رہے ہیں، مہربانی کر کے ہماری مدد کریں۔ اسکاٹ کے دوست کا کہنا ہے کہ دانت گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ اونچی آواز جو بار بار سنائی دیتی ہے براہ راست ذہن پر اثر کرتی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اسکاٹ کافی ڈر گیا اور پوچھا تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو ہم دوست ہیں۔ اس نے جواب دیا وہ سب پرانا ہو گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، ہم پر حملہ کیا گیا ہے، یہاں جنگ شروع ہو چکی ہے اور میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ میں اپنے خاندان کو بچانا چاہتا ہوں اور آپ اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو بتائیں میں کیا کروں؟ اس پر اسکاٹ کو غصہ آ گیا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جس میں اتنا اضافہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لی۔ شوہر نے ان کے درمیان آ کر اسکاٹ کے دوست سے مدد کی بھیک مانگی۔ اس نے کہا مہربانی کر کے میری مدد کریں، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں آپ کی مدد کرتا، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسکاٹ کے دوست کا کہنا ہے کہ جب دنیا نہیں رہے گی تو اور حکومت نہیں رہے گی، کوئی قانون نہیں، پھر یہ رقم کیا کرے گا؟ اور اب یہاں وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ انہیں ماڈا کے بیٹے کے لیے دوا دیتا ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ کام کوئی رہائی یا چینوں کا ہے، یا یہ ایران یا کسی اور دشمن ملک کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اتنے سالوں میں بہت سے دشمن بنائے ہیں جو سب متحد ہو کر امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن یہاں کسی کو بھی صحیح معلومات نہیں تھی۔ پھر دوا لینے کے بعد ماڈا کے شوہر اور اسکاٹ گاڑی میں سوار ہو گئے، جہاں اسکاٹ اسے بتاتا ہے کہ تمام حالات دیکھ کر میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ماڈا کے شوہر نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ کوئی دشمن ملک امریکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ جب بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو 3 چالوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ پہلا قدم یہ کہ اگر کسی ملک کی حکومت عوام سے ناطہ توڑنا چاہتی ہے تو انہیں الگ کر دے، یعنی ان کا مواصلاتی نظام، ہر قسم کے مواصلاتی چینل کو ختم کر دے۔ جیسے ہمارے ملک میں انٹرنیٹ ختم ہو گیا، چینل بند ہو گئے، تو ایک طرف سے ہم اپنی حکومت سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ خفیہ حملے ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو
दर्दनाक और बुलंद आवाज़ें हम सुनते हैं वो दुश्मन की तरफ से एक किस्म का खुफिया हमला है। वो इस बारे में गलत मालूमात देते हैं जिससे हर कोई खौफजदा हो जाता है और एक दूसरे पर शक करने लगता है। हर कोई मुख्तलिफ कहानियाँ बनाने लगते हैं। खौफ की फ़िज़ा हो गई। जहाँ जो हो रहा है लोग अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। लोग बिला वजह एक दूसरे पर शक करेंगे जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे कि अगर ये दोनों चालें कामयाब हुए तो तीसरा कदम अपने तौर पर काम करेगा। अमांडा का शौहर पूछता है कि तीसरा कदम क्या है। फिर स्कॉट बताता है कि पूरी दुनिया जंग में, क्योंकि तब हुकूमतें टूट जाती हैं, कानून नहीं होता और ये भी काफ़ी हद तक हो रहा था। वहाँ अमांडा की बेटी काफ़ी देर तक नहीं मिली तो अमांडा और स्कॉट की बेटी इसे ढूंढने जाती है। जब वो जंगल केबन में थी तो इन्हें बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगी और अब जब स्कॉट की बेटी ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे हिरन खड़े थे। अमांडा इनके सामने आई और चीखने लगी, जिस पर तमाम हिरन भाग जाते हैं। अमांडा का ध्यान शहर की तरफ गया जहाँ बम ब्लास्ट हो रहे थे। जंग का मुकम्मल माहौल था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो जहाँ भी थे महफूज थे। शहर में कोई कानून ना होने की वजह से लोग एक दूसरे को कत्ल करना, लूट मार करना और गलत काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हुकूमत और कानून टूटता है तो ये सब कुछ होता है। इसके बाद हम अमांडा की बेटी को देखते हैं। ये जगह इतनी महफूज थी कि ये हिफाजती बंकर के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ हर वो चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी, जैसे खाने पीने के लिए तमाम अशिया। बिजली भी थी, जहाँ इंटरनेट भी चल रहा था। इसके अलावा एक DVD भी थी, क्योंकि इसके पसंदीदा सीज़न की आखिरी किस्त रह गई थी तो वो वहाँ बैठकर इसे देखने लगती है। आखिर में पता चला कि बहुत से ममालिक ने मिलकर अमेरिका पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका का मुकम्मल सफाया करना चाहते थे। ऊंची ऊंची आवाज़ें और हिरनों के जरिए बात करना, ये उनके खुफिया हमले थे। और अब अमांडा की बेटी को एक बेहतरीन जगह मिल गई थी जहाँ पर ये पूरा ख़ानदान सुकून से रह सकता था। इसी के साथ ये फ़िल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक फॉर वॉचिंग।